وہ جانتی ہے کہ یہ ابھی شروعات ہے، راستہ ابھی لمبا ہے، مگر اب اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس جدوجہد میں اب کامیار بھی شامل ہو چکا ہے، اور یہی شمولیت اس کے دل کو ایک خاموش سکون دیتی ہے۔ وہ پہلی بار آنے والے دنوں کو خوف کے بجائے احتیاط کے ساتھ دیکھتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید اس بار یہ کہانی صرف قربانی کی نہیں بلکہ سمجھوتے، شعور اور سچی تبدیلی کی ہوگی۔ اور وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگتا ہے، اور ہر گزرتا دن آئرہ کے دل میں نئی امید اور نئے خوف دونوں جگہ دیتا ہے۔ وہ کامیار کے رووے کو خاموشی سے دیکھتی ہے، اس کے بدلتے لہجوں، اس کی لمبی خاموشیوں اور کبھی کبھار آنے والی بے چینی کو محسوس کرتی ہے۔ کامیار اب پہلے کی طرح تلخ نہیں رہا، مگر مکمل طور پر بدل بھی نہیں سکا۔ وہ کبھی خود کو سنبھال لیتا ہے اور کبھی پھر اسی پرانے خول میں لوٹ جاتا ہے۔ آئرہ کے لیے یہ مرحلہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اصل امتحان یہی ہے۔ وہ خود کو بار بار یاد دلاتی ہے کہ محبت کا مطلب صرف انتظار کرنا نہیں بلکہ سچ کو قبول کرنا بھی ہے۔ دادی دور سے سب دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ کبھی آئرہ کو اپنے پاس بلا کر خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتی ہیں، اور کبھی کامیار کو صرف ایک نظر سے وہ بات سمجھا دیتی ہیں جو لفظوں میں کہنا مشکل ہوتی ہے۔ ایک رات جب گھر میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوتی ہے، کامیار دادی کے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ پہلی بار بغیر کسی بہانے کے اپنے دل کی بات کہتا ہے۔ وہ مان لیتا ہے کہ اس نے غلطیاں کیں، کہ اس کی انا نے اسے اندھا کر دیا تھا، کہ اس نے آئرہ کی محبت کو کمزوری سمجھ لیا تھا۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر ان کی آواز مضبوط رہتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہیں کہ انسان کی اصل پہچان اس کی غلطی نہیں بلکہ اس کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ کامیار اس رات بہت دیر تک جاگتا رہتا ہے۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر اس نے خود کو نہ بدلا تو وہ صرف آئرہ ہی نہیں بلکہ خود کو بھی کھو دے گا۔ اگلی صبح اس کے روئی میں ایک خاموش سنجیدگی ہوتی ہے۔ وہ آئرہ سے لمبی باتیں نہیں کرتا، کوئی بڑے وعدے نہیں کرتا، مگر اس کے چھوٹے چھوٹے عمل بولنے لگتے ہیں۔ وہ سچ بولنے لگتا ہے، ٹال مٹول چھوڑ دیتا ہے، غصے کے لمحوں میں خود کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئرہ یہ سب دیکھ کر خوش تو ہوتی ہے، مگر خود کو بہکنے نہیں دیتی۔ وہ جانتی ہے کہ یہ ابھی شروعات ہے، راستہ ابھی لمبا ہے، مگر اب اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس جدوجہد میں اب کامیار بھی شامل ہو چکا ہے، اور یہی شمولیت اس کے دل کو ایک خاموش سکون دیتی ہے۔ وہ پہلی بار آنے والے دنوں کو خوف کے بجائے احتیاط کے ساتھ دیکھتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید اس بار یہ کہانی صرف قربانی کی نہیں بلکہ سمجھوتے، شعور اور سچی تبدیلی کی ہوگی۔ اور